اس وقت کی سرخ قضا سے سراغ ملتا ہے، ہمارا خون ستارے میں جگمگائے گا، تمہارے بعد کہاں یہ وفا کے انگارے، کوئی کہاں سے تمہارا جواب لائے گا۔ علامہ حسن ترابی اس شہر کے اندر شہید کیے گئے، لیکن ان کے کردار نے اس بات کو واضح کر دیا کہ فلسطین کا بچہ جو اپنی بہن کے آنچل پر یہودی سپاہی کے ہاتھ پڑتے دیکھ کر کنکر اٹھا کر آج یہودی ٹینک کے مقابلے میں کھڑا ہے، اکیلا نہیں ہے، تنہا نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹوں کان کھول سن لو، شہر کراچی میں علماء کا قتل آج سب کی نگاہوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اس لیے حسن رسول اللہ سے حسن ترابی تک امت ایک ہے، عمر مختار سے علامہ مختار قادری تک امت ایک ہے، مفتی نظام الدین شاملی رحمت اللہ علیہ، مفتی محمد جلیل خان، یہ پوری امت آج الحمدللہ یکجا ہے، متحد ہے اور امت ایک ہے۔ تو میں آج سے کہنا چاہوں گا کہ لبنان اور فلسطین سے لے کر شہر کراچی تک امت کا حاصل بھی ایک ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آج امریکہ اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں جو امت مسلمہ کو قتل کر رہے ہیں، کوئی فرقہ واریت موجود نہیں ہے۔ میں کوثر عباس سے کہوں گا ان حکمرانوں سے کیا تعزیت کی امید کرنا، قاتل مقتول سے کیسے تعزیت کر سکتا ہے؟ اور پاکستان کے جعلی ڈگری والے گجرا غیر ملکی طوائفوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں، جنرل پرویز مشرف آج پوری قوم کے سامنے تمہارا دیا گیا ایجنٹ سامنے آ چکا ہے۔ تم اللہ کی حدود کو ہی نہیں، اس زمین سے اللہ کے نام کو مٹانا چاہتے ہو، لیکن کان کھول کر سن لو، انشاءاللہ جب تک ایک مسلمان کے جسم میں جان ہے، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو مٹانے کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ انشاءاللہ یہ پوری قوم اپنے رب اور اپنے نبی کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، حوصلوں کو جوان رکھو، جذبوں کی اٹھان رکھو، انشاءاللہ علامہ حسن ترابی کے جسم سے بہنے والا لوگوں کا ایک ایک قطرہ امت کو جہاد و شہادت کا پیغام دے رہا ہے، عزم و ہمت کا پیغام دے رہا ہے۔ امریکہ امت مسلمہ کا جوان امت کے نبی کے نام پر قربان ہو سکتا ہے، تمہارے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انشاءاللہ ظالموں کے خلاف متحدہ مجلس عمل کی جدوجہد مشتر پاک سے لے کر علامہ حسن ترابی تک اور مفتی نظام الدین شاملی سے لے کر مفتی جلیل خان، مفتی عتیق الرحمان، مفتی یوسف لدھیانوی، انشاءاللہ قاتلوں کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، وہ آج دنیا کا عجب تماشا ہے، امریکی صدر نے برطانیہ کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات کی ہے، اسرائیل ننگی جان
جارحیت کر رہا ہے، اسرائیل پر دباؤ نہیں ڈال رہے، اس دنیا پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ آج مظلوم کے ہاتھ کو ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس صورتحال میں جنرل پرویز مشرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ کراچی میں امن کیوں قائم نہیں ہو رہا۔ جنرل صاحب، ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں، شہر کراچی کے امن کو اسلام آباد کے اقتدار کی بھینٹ چڑھایا گیا ہے، قربان کیا گیا ہے۔ امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ قاتلوں اور لٹیروں کو گورنر ہاؤس میں سلیمانی ٹوپی پہن کر بیٹھنے والے قاتلوں کو ایوان اقتدار سے باہر نہیں نکالا جاتا۔ انشاءاللہ ظلم کے خلاف مظلوم کی جدوجہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ امت مسلمہ اپنے نبی کے دامن کو تھام کر امریکی ایجنٹوں کا خاتمہ کرے گی۔ فتح غلامان مصطفیٰ کا نصیب، شکست امریکہ اور اس کے یاروں کا مقدر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. محترم سامعین، بزرگان دین، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ظلم کے وہ زہر آلودہ خنجر اس وقت برسر اقتدار نے مجلس عمل کے رہنماؤں کو منتخب کر دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مجلس عمل کے رہنما اور کارکن زندہ ہیں، تب بھی کامیاب ہیں اور وقت کے غازی ہیں، اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو قافلہ شہیدوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ظلم ایک دن یقیناً حساب کا آئے گا، اور اپنے گندے پراگندے کردار کا اس کو جواب دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے حوصلے پست نہیں ہو سکتے، ہمارے حوصلے اللہ کے فضل و کرم سے بلند ہیں۔ موت تو ویسے بھی آنی ہے، لیکن کاش ایک موت وہ ہے کہ دنیا خاموشی سے اس کو یاد رکھے، اور ایک موت وہ ہے کہ جس پر دشمن کی آنکھیں بھی بہ پڑیں اور دشمن بھی غمزدہ ہو جائے۔ ایک مسلمان مظلوم انسان کو ایسی گھنونی حرکت کے اندر دنیا سے رخصت کر دیا جائے، یہ انسانیت کا کردار نہیں ہے۔ حیوانیت سے ضرور مربت ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے دشمن اور باغیت سے ضرور مربت ہو سکتے ہیں، انسانیت کے ناطے سے یہ بہت بڑی دور کی بات ہے کہ اس قسم کے گھنونے حرکتوں کے اوپر پڑا ہے، اور یہ دشمن بتا رہا ہے کہ میرے ہاتھ کٹ گئے ہیں، میری گردن سب نبود ہو گئی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، انشاءاللہ العزیز مجلس عمل اپنے پروگرام میں کامزن ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کامیابی کی صبح اس کی قریب ہو رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن وہ آئے گا کہ ان ظالموں کو اپنے کردار کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور مجلس عمل کے کارکنوں، ہمیں انسانیت یہ دعوت دیتی ہے کہ صبر و تحمل سے کام کریں اور اپنے مشن سے ذرہ بھر بھی پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ صبر و ہمت کو کائنات کے سامنے بطور سبق کے پیش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی حمیت ہمارے ساتھ رہے گی، اور اللہ رب العزت کی کرم و نوازی انشاءاللہ ہم پر برس رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آگے بڑھنے